کہا جاتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی۔ انگریزوں نے یہاں کی دولت، یہاں کی جو قیمتی چیزیں تھیں اٹھا کر کے لے گئے، لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ ہندوستان آج بھی سونے کی چڑیا ہے۔ ملک تقسیم ہوا ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں۔ اس وقت یہاں کچھ لوگ تھے جو ہجرت کر کے اچھا دماغ رکھنے والے پاکستان چلے گئے۔ آج بھی ہم انہی حالات سے دوچار ہیں۔ راشد مختار صاحب کی بات آپ نے سنی کہ ہندوستان میں اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں گھر کی مرغی ساگ برابر۔ اگر گھر کی پلی ہوئی مرغی ہو اور اسے کاٹ کر کے پکایا جائے تو گھر کے لوگوں کے لیے کوئی بہت اچھا کھانا ہو، تیار ہو گیا، ایسا نہیں۔ وہ ساگ اور سبزی کی طرح ہی مانی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی مرغی ہم مارکیٹ سے پیسہ دے کر کے خرید کے لائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کچھ اچھا پکوان ہے۔ ہماری یہ بدنصیبی سمجھیے کہ ملک میں وہ لوگ جو سائنسی لائن سے کافی ترقی کرتے ہیں وہ ہندوستان چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، انہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ہمارا اپنا یہ ملک بھارت، یہاں پر ایسے ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کی عزت افزائی کہو، قدردانی کہو، کام کرنے کے لیے ان کو موقع دیا جائے، اس معاملے میں ہم لوگ کافی پیچھے۔ دیش کی ترقی کے لیے اگر دیکھا جائے تو سائنس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ آج بھی یہاں پر آپ کا استقبال ہوگا۔ کسی نے کہا ہے کہ اپنے فن میں اگر آدمی کمال پیدا کر لے، جس فن سے اس کو تعلق ہے، جس ہنر میں وہ ہے، اگر وہ اس میں کمال پیدا کر لے تو دنیا اس کا استقبال کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر گانے میں لتا جی کو کمال حاصل تھا، سارا ملک اس کا استقبال کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ ناچنے جیسا جو فن ہے، اگر ناچنے میں کسی کو کمال مل جائے تو بھی دنیا اس کا استقبال کرتی ہے۔ لیکن اگر ایجوکیشن لائن سے، تعلیم کے لائن سے اگر کوئی ترقی کرے اور کمال تک پہنچے تو دنیا جھک کر کے اس کو سلام کرے۔ یہاں میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور ایک مسجد کا امام ہوں۔ میں آپ ہی کی فیلڈ کا ایک شخص ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹیچرز حضرات جو یہاں پر ہیں، ان کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ بچے قوم کی اور سماج کی امانت ہوتے ہیں۔ آپ ان بچوں پر اگر ایمانداری کے ساتھ محنت کریں گے تو اس میں سے کچھ بچے ایسے نکل کر کے آئیں گے جو دیش کو ترقی کے عروج تک لے کر کے جائیں گے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں، اگر ہم نے ان کو پڑھانے میں کوئی کوتاہی کی، ہم نے وقت پاس کیا، ٹائم پاس کیا، ہم موبائل میں لگے رہے، ہم نے بچوں کو پڑھانے میں جیسی محنت کرنی چاہیے تھی ویسی محنت نہیں کی، تو قوم کا یہ طبقہ یعنی یہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بچے ہمیشہ آپ کو اس نام سے یاد رکھیں گے کہ ہمارے یہ ٹیچر ہم کو پڑھاتے نہیں تھے، اور اگر آپ نے ان کو پڑھایا ہے، ان کے پیچھے محنت کی ہے تو ساری زندگی آپ کی عزت کریں گے۔ جہاں رہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ آج اگر مجھے عزت ملی ہے اور میں کہیں وکاس اور ترقی کر کے کہیں پہنچا ہوں تو یہ میرے ٹیچرز اور میرے استاذ کی دین ہے۔ میں تھوڑے سے وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ قوم کا مستقبل بنانے والے لوگ ہیں، قوم کا فیوچر بنانے والے لوگ ہیں، دیش کا فیوچر بنانے اور مستقبل طے کرنے والے لوگ ہیں۔
اگر ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ دیش کو ترقی کے راستے پر لے کر کے جانا ہے تو دیش ترقی کے راستے پر جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن اور تعلیم ہوگی تو ہی وکاس اور ترقی ہوگی، اور اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر سماج برائی کے راستے پر جاتا ہے اور ہمارا فیوچر ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس 45ویں سائنسی ایگزیبیشن کے موقع پر خاص طور پر جو ہے راشد مختار صاحب کو اور قریشی صاحب کو اور منصورہ کیمپس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا کیمپس بنایا ہے۔ آج تقریباً 500-600 یہاں پر بچے، ان کے ٹیچرز حضرات آئے، ان کے لیے رہنے کا، کھانے کا وہ سارا انتظام کیا جو ان کی ضرورت تھی، اور اچھا انتظام کیا۔ ابھی ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پورے ناسک ضلع کے اندر اس طرح کے جو انتظامی معاملات ہیں یہاں آنے والے سبھی بچے مطمئن رہے۔ سردی کا موسم ہے، میں ابھی یو پی سے آیا ہوں، وہاں کی سردی کھا کے آنے کے بعد یہاں لگ رہا ہے سردی نہیں ہے، لیکن یہاں کے رہنے والوں کو صبح کے وقت اور رات کے وقت میں سردی کا احساس ہوتا ہوگا۔ نہانے کے لیے 500-600 لوگوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کرنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سبھی لوگوں کی طرف سے راشد مختار صاحب کو، قریشی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے کافی قربانی دی، کافی محنت کی، ان کے اسٹاف کے لوگوں نے مل جل کر کے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ابھی یہ ڈسٹرکٹ لیول کا پروگرام ہے، اور اگر ہمارے نتن بچھاؤ صاحب اور جتنے بھی ادھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اگر مالیگاؤں کی طرف تھوڑا محبت سے دیکھیں گے تو اسٹیٹ لیول کا پروگرام بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سیوا کرنے کے لیے، میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں، انتظامات ہیں۔ آپ نے موقع دیا مالیگاؤں کو، آپ نے موقع دیا منصورہ کیمپس کو، آپ نے یہاں کے لوگوں کو خدمت کا موقع دیا۔ میں مالیگاؤں کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی جب کوئی پروگرام آپ کو ایجوکیشن لائن سے کرنا ہوگا آپ منصورہ کیمپس کے لوگوں کو اور مالیگاؤں کے لوگوں کو خدمت کا موقع دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔